بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض کے لیے 9واں، بعض کے لیے 8واں، 7واں، چھٹا، 5واں، چوتھا تائی آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ فائدہ یعنی جس درجے کا خشوع اور اخلاص نماز میں ہوتا ہے وہی ہی مقدار اجر و ثواب کی ملتی ہے، حتیٰ کہ بعض کو پورے اجر کا ثواب مل جاتا ہے، یعنی پورا 10واں حصہ مل جاتا ہے اگر اس کے موافق خشوع خضوع ہو، اور بعض کو آدھا مل جاتا ہے، اور اسی طرح 10ویں سے کم اور آدھے سے زیادہ مل جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض کو پورا اجر مل جاتا ہے اور بعض کو بالکل بھی نہیں ملتا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی نماز۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ فرض کے لیے اللہ کے یہاں ایک خاص وزن ہوتا ہے، جتنی اس میں کمی رہ جاتی ہے اس کا حساب کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں میں سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا کہ پوری جماعت میں ایک شخص بھی خشوع سے پڑھنے والا نہ ملے گا۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو بھی اچھی طرح کرے، خشوع اور خضوع سے بھی پڑھے، قرأ بھی پوری اوقار سے ہو، پوری اسی طرح رکوع سجدہ بھی اچھی طرح سے اطمینان سے کرے، غرض ہر چیز کو اپنی اچھی طرح ادا کرے، تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر جاتی ہے اور نمازی کو دعائیں دیتی ہے کہ اللہ جل شانہ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے، وقت کو بھی ٹال دے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے یعنی جلدی میں کرے، رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے، تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ میں مار دی جاتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو نماز کو اچھی طرح پڑھے کہ اللہ کی اہم ترین عبادت ان کے لیے دعا کرتی ہے، لیکن عام طور سے جیسی نماز پڑھی جاتی ہے کہ رکوع کیا تو وہیں سے سجدہ میں چلے گئے، سجدے سے اٹھے تو سر اٹھانے بھی نہ پائے تھے کہ فوراً کنویں کی سی ڈونگ دوسری دفعہ مار دی۔ ایسی نماز کا جو حشر ہے وہ اس حدیث شریف میں ذکر فرما ہی دیا۔ اور پھر جب وہ بربادی کی بد دعا کرے تو اپنی بربادی کا گلہ کیوں کیا جائے؟ یہی وجہ ہے کہ آج کل مسلمان گرتے جا رہے ہیں اور ہر طرف تباہی ہی تباہی کی صدائیں گونج رہی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں بھی یہی مضمون وارد ہوا ہے۔ اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ جو نماز خشوع خضوع سے پڑھی جاتی ہے آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، وہ نہایت نورانی ہوتی ہے اور نمازی کے لیے حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں سفارشی بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نماز میں رکوع اچھی طرح نہ کیا جائے کہ کمر پوری جھک جائے، اس کی مثال اس عورت سی کی ہے جو حاملہ ہو اور جب بچہ ہونے کا وقت قریب آ جائے تو استقاعت کر دے، یعنی کتنا سخت وارد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن جو 5 نمازیں ایسی لے کر حاضر ہو کہ ان کے اوقات کی بھی حفاظت کرتا ہو اور وضو کا بھی اہتمام کرتا رہتا ہو اور ان نمازوں کو خشوع خضوع سے پڑھا رہتا ہو، تو حق تعالی شانہ نے عہد فرما لیا کہ اس کو عذاب نہیں کیا جائے گا، اور جو ایسی نمازیں نہ لے کر حاضر ہو اس کے لیے کوئی عہد نہیں ہے، یعنی عہد وعدے کو کہتے ہیں، اپنی رحمت سے معاف فرما دے چاہے عذاب دے۔
ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم بھی ہے کہ اللہ جل شانہ نے کیا فرما دیا؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہتمام کی وجہ سے 3 مرتبہ یہی دریافت فرمایا اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین یہی جواب دیتے رہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ حق تعالی و شانہ اپنی عزت اور اپنی بڑائی کی قسم کہہ کر فرماتے ہیں، غور سے سنیے، قسم کی بات ہے اور مالک الملک کی قسم کی بات ہے کہ جو شخص ان نمازوں کو اوقات کی پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، جو پابندی نہ کرے گا تو میرا دل چاہیے عذاب دو یا اپنی رحمت سے مغفرت کر دو۔ کتاب فضائل اعمال، مضمون فضائل نماز، صفحہ نمبر 74، حدیث نمبر 1۔ تو آپ حضرات خود سوچئے کتنی بڑی فخر کی بات ہے اگر کوئی حاکم، کوئی حکمران ہماری ذمہ داری لے لیتا ہے کہ یہ آپ بے فکر رہیے، اس میں آپ لوگوں مثلاً جب کسی کو جیل ہو جاتی ہے، کوئی حکمران، کوئی بڑا سا عہدے دار، ذمہ دار آ کر ذمہ داری لے لیتا ہے کہ آپ بس یہ کام کر لیجئے، آپ کہ ہم ذمہ داری لے لیتے ہیں، آپ بالکل بے فکر رہیے، کتنا دل اطمینان میں ہو جاتا ہے، بندہ کتنا بے فکر اور بے غم ہو جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا مالک الملک ذمہ داری لے رہا ہے، پوری دنیا اور آخرت کا مالک۔ ارشاد آیا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو ان کے مقررہ وقت پر نماز فرض کیا، تو اللہ پاک ہمیں اس کا اہتمام کرنا نصیب فرمائی۔ اب دیکھو یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کو بھی چاہیے جیسے ہی نماز ہو اپنے سب کام کو چھوڑ کر کے نماز، 15 منٹ لگیں گے نماز کا کوئی اتنا بڑا ٹائم نہیں لگے گا، بس کیا ہے نماز پڑھنا تو ویسے ہی بھی ہے، اپنے وقت پر پڑھیں گے تو کتنا اللہ پاک ہم سے راضی ہوگا، کتنا خوش ہوگا۔ پڑھنا تو ویسے ہی بھی ہے، فرض ہے، تو اچھی طرح سے اس کے وضو کا خاص خیال رکھ کر اہتمام کے ساتھ خاص طور پر کہ اس کے مقررہ وقت پر پڑھیں گے تو کتنا ہمارا رب ہم سے خوش ہوگا۔ اگر ہم کسی عہدیدار یا کسی ڈیوٹی میں کام کرتے ہیں، اس کی وقت کی پابندی نہیں کرتے تو ہمیں وہ فارغ بھی کر دیتا ہے کہ آپ کل سے مت آنا، آپ جو ہے نا، آپ کو ہم لوگوں نے یہ وقت دیا ہے، آپ کبھی اس وقت آتے ہو، کبھی اس وقت آتے ہو، تو کتنا وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ پاک نے بھی ہم پر اپنی رحمت سے بہت اونچی عبادت ہم پر فرض کی۔ اللہ پاک ہمیں 100% اس عبادت کو اس طرح ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس طرح اللہ پاک ہم سے چاہتا ہے۔ ویڈیو ختم کرنے لگا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔